کسی بھی چیز کی اہمیت کا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے وزن سے لگایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مٹی ہوتی ہے وہ ہمیں ٹرالیوں کی صورت میں، ٹرکوں کی صورت میں ملتی ہے کہ ایک ٹرک اتنے کا ہے اور ایک ٹرالی اتنے کی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ریت ہے، بجری ہے، یا یہ جن سے مکانات بنتے ہیں، جتنا بھی مٹیریل ہے، یہ سب کا سب ہمیں ٹرکوں کے حساب سے ملتا ہے۔ پھر اس سے تھوڑا نیچے آئیں، یہ جو آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، یہ ہمیں منوں کے حساب سے ملتے ہیں۔ پھر اس سے تھوڑا اور نیچے آئیں، جو پتی ہے، مسالہ جات ہیں، یہ ہمیں کلو کے حساب سے، بلکہ اس سے بھی کم ملتے ہیں، لیکن یہ مہنگے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو چیز اس سے بھی مہنگی ہے وہ آپ کو آدھا کلو کے حساب سے ملے گی، جو اس سے بھی مہنگی ہے وہ آپ کو ایک پاؤ ملے گی، اور لوگ عام طور پر اسے پاؤ ہی خریدیں گے۔ جو اس سے بھی کم ہے لوگ 100 گرام خریدیں گے، 50 گرام خریدیں گے، حتیٰ کہ تولے کے حساب سے ملے گی۔ اگر سونا قیمتی چیز ہے تو آپ کو تولے کے حساب سے ملے گی، آپ اس کو کلو کے حساب سے نہیں خرید سکتے۔ اور جو چیز اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی وزن میں کم ہے اور اس سے بھی قیمت میں بھاری ہے، وہ آپ کو 1 گرام ملے گی، یعنی تولے سے بھی کم ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں اور اجر اور ثواب ہیں، یہ کتنی قیمتی چیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر عمل کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برا عمل کیا اس کو اس کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ذرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے ذرے کا وزن کیا ہے؟ جب کبھی، آج کل بھی سردیاں چل رہی ہیں، روشن دان سے اندر دھوپ آ رہی ہو، سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، اور کمرے میں جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ اس سورج کی کرنوں میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہو، تو آپ کبھی غور کیجئے گا، آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے۔ اگر آپ ہاتھ میں تھامیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ ان کو اینک سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، حتیٰ کہ دوربین سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہ سورج کی شعاؤں میں آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ذرات کے بارے میں کہا ہے کہ قیامت کے روز ان کو تولا جائے گا، اور ان کو تول کر انسان کی خوش بختی اور بدبختی، جنت اور جہنم کا، اس کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نیک اعمال، نیکیاں، ثواب، اجر، زکوٰۃ، نماز، اذکار، تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کتنی گران قدر، کتنی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کس قدر قیمتی چیزیں ہیں کہ ان ذرات کو، جن کو انسانی آنکھ عام طور پر دیکھ بھی نہیں سکتی، اللہ ان کو تولے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ بڑی حیران کر دینے والی آیت ہے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجرموں کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا، رجسٹر کھولے جائیں گے، تو وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اور یہ کیسا لکھنے والا ہے؟ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ تو کوئی بڑی سے بڑی چیز چھوڑی ہے، اس نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھ دی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ جو گلے میں لٹکا ہوا تمہارا اعمال نامہ ہے نا، اسی کو پڑھ لو، یہی تمہارے خلاف آج گواہی دے گا۔ کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، گواہی دینے کے لحاظ سے تیرے لیے تیرا اعمال نامہ ہی کافی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرات کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ نیکیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ روز محشر، قیامت کے دن ان کو بھی تولا جائے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا، وہ ترازو کا پلہ کیسا ہوگا جس میں ان چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ تو یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں کل تک جن کا وزن نہیں کیا جا سکتا تھا، آج ان کا وزن کیا جاتا ہے، اور کل تک اگر کوئی کہتا کہ میں گیس کو تولوں گا، میں ہوا کو تولوں گا، یا میں چلتی ہوئی بال کی سپیڈ آپ کو بتاؤں گا، یا پھر کل تک کوئی کہتا کہ میں آپ کو آپ کے چلنے کی سپیڈ بتاؤں گا، یا میں سورج کی یا سورج کی کرنوں کی، یا میں روشنی کی، یا میں آواز کی سپیڈ بتاؤں گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن آج اس انسان کی عقل نے، ٹیکنالوجی نے اور مشینری نے یہ بات ثابت کر دی کہ آواز کی جو سپیڈ ہے اس کو بھی ماپا جا سکتا ہے، گیس کو بھی تولا جا سکتا ہے، اور
جو بھی چیز اس زمین پر چلتی پھرتی اڑتی ہے اس کی سپیڈ کو بھی ماپا تولا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ناپی جا سکتی ہیں، تولی جا سکتی ہیں، تو پھر یہ ذرات بھی گنے جا سکتے ہیں، پھر وہ ذرات بھی تولے جا سکتے ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن وہ گنی جا سکتی ہے، اگر وہ بتائی جا سکتی ہے، شمار کی جا سکتی ہے، اور اگر خلیہ جات کو اور اگر خلیے دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی بیرونی اور اندرونی حصے کی تقسیم اور اس کے مادے کو اور اس کی بناوٹ کو اگر دیکھا جا سکتا ہے تو پھر یہ ذرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔